بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصلت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ زندگی میں جو چاہو حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ لوگ پیار کے لیے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور بھی نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، زندگی کی مصیبت ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، اصلاح چاہتے ہو غلطی تسلیم کرو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو، کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو، اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو، وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے، حکمران جب بے علم ہو، علماء جب بے عمل ہو، اور فقراء جب بے توکل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بندہ بھی رات کو باوضو سوئے پھر رات میں اچانک اس کی آنکھ کھلے، اس وقت دنیا یا آخرت کی جو چیز بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے پھر وہ کسی بڑی مصیبت بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ محبت ضروری نہیں ہوتی، عزت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہوں۔ انسان کی اصل دولت اس کی جیب میں نہیں، اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اپنے خوابوں کو پشے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے، زمانہ بہت خراب ہے۔ غرور کرنے سے نہیں بلکہ لوگوں کی عزت کرنے سے لوگ آپ کو بڑا سمجھیں گے۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ شیخ شادی فرماتے ہیں، میں نے ایک نیک شخص کو دریا کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہوں میں۔ لالچی انسان پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے پھر بھی وہ بھوکا ہی رہتا ہے، اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے بھی سیر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالتے ہیں تو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی تو اس کو اجازت دے دی۔ زبان کو شکوے سے روک لو، خوشی عطا ہوگی۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں۔ نمبر 1، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ نمبر 2، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ نمبر 3، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ نمبر 5، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔ نمبر 6، اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ نمبر 7، یاد رکھو کہ یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ کوئی ملک اس وقت تک غلام نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے اپنے لوگ غداری نہ کریں۔ اکیلا لوہا جنگل سے ایک لکڑی نہیں کاٹ سکتا جب تک لکڑی اس سے مل کر کلہاڑی نہ بنے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔